سر ایران اسرائیل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کریں. ایران اسرائیل کا بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں, جنگی لڑائی کہاں تک پہنچ گئی ہے, کئی رکنے کا نام بھی لے رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا رول نبھایا ہے, یو ایس کیا کرنے والا ہے, کہیں پہ یہ سیز ڈاؤن ہوگی یا نہیں؟ میڈیا رپورٹ میری نظر سے گزری تھی, یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے. بتائیے. اور لڑائی تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان آج بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے رکنی چاہیے, اور ایران ہمارا دوست ملک ہے, اور حکومت پاکستان اور ہماری عسکری قیادت جو ہے ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہی ہے اور ایران کے ساتھ کھڑی ہے. مگر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا وہ کچھ اور ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ایران کو. کس بات پر بتائیے؟ ہاں جی, وہ سب سے جو بیسک پوائنٹ ہے اس الٹیمیٹم کا, اس ایجنڈے کا, وہ یہ ہے کہ ایران فوری طور پر جو ہے سرنڈر کرے. ٹھیک. اور جوہری جو اس کا منصوبہ ہے اس کو سرنڈر کرے, اس سے پیچھے ہٹ جائے, اور اسی مذاکرات والے ٹیبل پہ آ جائے, اور وہاں پر تحریری معاہدہ کرے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور ایٹم بم نہیں بنائے گا. یہ بیسک پوائنٹ ہے. اس سے 0% کم پہ امریکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ 2 ویک کا جو الٹیمیٹم ہے یہ بڑا خوفناک الٹیمیٹم ہے, اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر 2 ہفتے کے اندر ایران نہیں مانے گا تو امریکہ اس لڑائی میں شامل ہو جائے گا. امریکہ کی انٹری ہو جائے گی ساری اپنی ایئر بیسز پہ انہوں نے اپنے امریکہ کی انٹری. میں بتاتا ہوں آپ کو, اس میں یہ ہے بشرا کہ اس سے پہلے ہی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لڑائی کے خدشے کے پیش نظر بہت پہلے سے مشرق وسطیٰ جو ہے جی, یہ جو ایران کا ارد گرد کے سارے ممالک ہیں, اس میں 19 سے زائد مقامات پر امریکی جو فوجی اڈے ہیں امریکن, وہ پہلے سے قائم ہے, جہاں امریکہ کے مجموعی طور پر 40 سے 50 ہزار فوجی جو ہیں وہ تعینات ہیں, وہاں موجود ہیں. اور یہ ان کے مستقل فوجی اڈے ہیں. لڑائی نہ بھی ہوئی نا وہیں پر کسی کی, وہ ادھر ہی ہے. ٹھیک. وہ ادھر ہی جو ہے ان کا سٹے ہے, اور وہ بالکل ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں, اور ہر وقت جو ہے اٹیکنگ پوزیشن میں رہتے ہیں. ان ممالک میں آپ کو بتا دوں تاکہ ناظرین کو یہ تھوڑا پتہ چلے. ملک ہے پلیز بتائیں. ان میں جہاں امریکن فوجی اڈے قائم ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان میں بحرین ہے, ان میں ایجپٹ ہے, عراق ہے, جارڈن ہے, کویت ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے. یہ جو تمام ممالک ہیں یہاں پہ آلریڈی امریکہ پوری فورس کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ تیار کھڑا ہے, اپنی فضائی طاقت کے ساتھ, اپنی بحری طاقت کے ساتھ, اپنی بڑی فوج کے ساتھ وہ کھڑا ہے, وہاں پہ موجود ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ نا بحرین میں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا اور سینٹرل کمانڈ کا صدر دفتر طیارہ بردار بحری جہاز لنگر انداز ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اور میرا خیال ہے جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک شاید پہنچ چکا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ لاجسٹک سپورٹ شپ کوسٹ گارڈ کے 6 فاسٹ رسپانس جو کٹرز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. عراق میں جو ہے اہم اڈے الاسد اور اربیل, تقریباً 2500 امریکی فوجی داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ایران نواز گروہوں کے حملوں کے جواب میں فضائی کارروائیاں کر رہے ہیں, اس کے لیے تیار ہیں یہ. اسی طرح کویت ہے, اسی طرح جیسے ہم نے بتایا کہ قطر ہے, اسی طرح شام ہے, اسی طرح متحدہ عرب امارات میں 380 ایئر ونگ ڈرونز MQ-9 اسکواڈز 10 گلف ایئر وارفیئر سینٹرز, میزائل و فضائی تربیت کے جو ہے نا وہ اڈے وہاں پہ ان کے قائم ہیں. یعنی کرکس یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بھرپور تیاری کے ساتھ فرنٹ پر آنا شروع ہو گیا ہے. بالکل, یہ بس ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دا بال از ان ایرانز کورٹ کہ وہ سرنڈر کرتے ہیں یا وہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر جنگ کو آگے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو امریکہ کی صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے, میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ میں بطور فریق شامل ہونا ہے, اور یہ 2 ہفتے اور یہ لڑائی لڑنی ہے فار پریپریشن. یس, یہ شاید ان کو چاہیے 2 ہفتے فار پریپریشن. 2 ہفتے جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایران کو سوچ بچار کرنے کی بجائے, دیکھیں ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں, جو ہماری اگر
کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ خواہش، یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. ایران میں کسی صورت یہ لڑائی، یہ جنگ رجیم چینج نہیں کر پائے گی. تو یہ 2 ہفتے بھی جو انہوں نے دیے، موجودہ رجیم جو ہے وہ اپنی جانیں تو قربان کر دے گی، پر رجیم چینج کرنے مگر رجیم چینج اور جس رجیم کو امریکہ اور اسرائیل لانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. جو مجھے نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے ایران جو ہے، ایرانی قوم جو ہے وہ بالکل ایک پیج پہ ہے اور پرعزم ہے اور بڑی ہمت اور حوصلے میں ہے. وہاں کسی طرح کا خوف کے سائے نہیں پائے جا رہے، شہادتوں کے باوجود، سینکڑوں شہادتوں کے باوجود. یعنی کہ ایران جو ہے وہ تو فرنٹ فٹ پر ہی اور ہے جنگ کو لے کر. اور وہ پھر وہی بات آ گئی، یہ والا جو ایک الٹیمیٹم ہے رجیم چینج والی صورتحال میں، یہ صورتحال ہے تو ادھر جوہری منصوبے سے اور اس سے پیچھے ہٹ جانا، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ موجودہ ایرانی قیادت جو ہے اور خامنہئی کسی صورت کی حامی بھرے گی، اس پہ آمادہ ہوں گے اور کسی صورت ان کو منایا جا سکے. لیٹس سی. جو 2 ہفتے ایک الٹیمیٹم ہے یو ایس کی جانب سے ایران کو، اور ایران جو ہے وہ ان رسپانس کیا کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. جس طرح آپ بات کر رہے کہ آئدر یو ایس کو جو ہے وہ پریپریشنس کے لیے ٹائم چاہیے، یا وہ پوری طرح سے تیار ہے جنگ کا حصہ بننے کے لیے، یا مے بی ایران جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ کنٹینیو رکھے گا جنگ. کیونکہ یہاں پہ ایک بات ایڈ کر لیں آپ جی جانے سے پہلے آپ کہیں جا تو نہیں رہی؟ نہیں. اچھا رکیے. اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہوا اور امریکہ کا رول نیوٹرل رہا یا ہڈن سپورٹ ہی چلیں اسرائیل کو رہی، جی اس صورت میں بھی ایران میں تو رجیم چینج اتنے دکھائی نہیں دے رہی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل میں رجیم چینج ضرور ہو جانی ہے. اگر یہ لڑائی تھوڑی لمبی چل گئی تو ایران میں رجیم چینج ہوتی مجھے دکھائی نہیں دیتی. الٹا جو ہے یہ ایگزیکٹلی یہ بلاسٹ جو ہے اسرائیل میں ہو سکتا ہے. اسرائیل میں رجیم چینج کے بہت چانسز ہے، اور جو ہمارے پاس اطلاع ہے، جو اسرائیلی قوم ہے وہ نیتن یاہو کی اس بربریت، جارحیت اور اس جو ایک غاضب اور قاتلانہ رویہ ہے اس سے اکتا چکی ہے، تنگ آ چکی ہے، اور وہاں بہت بڑی موومنٹ چلنے کی بھی اطلاعات ہیں کہ اگر وہ چل گئی تو ایران میں تو رجیم چینج کا خواب پورا شاید نہ ہو، لیکن اسرائیل میں رجیم چینج ضرور ہو سکتی. زبردست. آپ نے ایک جو یہ پریڈکشن کی ہے، لیٹس سی کہ یہ اسی جانب جاتی ہے یا نہیں. لیکن فی الحال جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ٹیبل کے اوپر کی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، لگتا نہیں کہ وہ سرنڈر کرنے کے کسی بھی موڈ میں ہے. لیکن یو ایس کی جانب سے کیا ہوتا ہے، نیکسٹ 2 ویکس کا مارجن ہے. آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کریں گے. لیکن سر S-400 کی کہانی بتائیے، جو پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے مار گرایا. S-400 اچھا S-400 جو ہے نا وہ تو ایک ان کا سسٹم تھا جی، جس کو تباہ کیا تھا پاکستان نے.